اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ السلام علیکم، ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے ڈینگی بخار کے بارے میں کہ اس کی علامات کیا ہے، وجوہات کیا ہے، اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے، احتیاطی تدابیر، یعنی ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈینگی بخار جو ہے یہ کیا ہے۔ تو ڈینگی بخار جو ہے یہ ایک مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے انسان کو ہوتا ہے، اور وہ جو مچھر ہوتا ہے وہ خود انفیکٹ ہوتا ہے، یعنی کہ متاثر ہوتا ہے، ایک وائرس سے وہ خود جو ہے متاثر ہوتا ہے۔ اور یہ مچھر جب انسان کو کاٹتا ہے تو یہ جو وائرس ہے، ڈینگی کا جو وائرس ہے، یہ انسان کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، اور ایک خاص قسم کے مچھر ہے یعنی ایڈیز، ان کے ذریعے یہ وائرس جو ہے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 40 کروڑ لوگ جو ہے دنیا بھر میں اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ، یعنی کہ بعض اوقات اس میں کافی شدت آ جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی پچھلے کئی سالوں سے اس کے کیسز رپورٹ ہوتے آ رہے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ڈینگی کی علامات کے بارے میں اگر بات کریں تو اس کی جو سب سے اہم علامت ہے وہ یہ کہ ہڈیوں میں بہت زیادہ درد، ایسا درد جیسے کہ ہڈیاں جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہیں، اور خاص طور پر کمر یا ٹانگوں میں بہت زیادہ شدید قسم کا درد پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ پورے جسم میں بھی درد کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جسم پر ریشز آ جاتے ہیں، یعنی کہ دبے بن جاتے ہیں، سرخ قسم کے دبے بن جاتے ہیں، متلی یا کے کی شکایت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ آنکھوں میں بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ یہ بہت زیادہ ان لوگوں کو سر درد جو ہے وہ ہونے لگ جاتا ہے، یعنی کہ اس کے پھر سٹیجز بھی ہیں، تو کچھ علامات جو ہیں وہ مختلف بھی ہو سکتی ہیں، لیکن عام طور پر یہی علامات سامنے آتی ہیں۔ جیسے ہی وائرس جو ہے وہ کسی انسان کو انفیکٹ کرتا ہے تو 3 سے 10 دنوں کے درمیان جو ہے اس کی علامات جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس میں جو پریشانی کی جو بات ہوتی ہے، جو لوگ ڈسکس بھی کرتے ہیں، وہ بیسیکلی پلیٹلیٹس کو کرتے ہیں۔ پلیٹلیٹس جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، خون کا ایک ایسا جز ہے جو کہ خون کو گاڑا رکھتا ہے۔ تو جب ڈینگی کے اندر پلیٹلیٹس جو ہے یہ کم پڑ جاتے ہیں، یہ نیچے چلے جاتے ہیں، اس کا لیول جو ہے کم ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں یہ خطرہ رہتا ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے سے خون جو ہے وہ رسنا شروع ہو جائے۔ تو اس میں یعنی کہ بلیڈنگ کی کنڈیشن، یہ خون جو ہے ناک کے ذریعے بھی آ سکتا ہے، یہ جو ہے پاخانے میں بھی آ سکتا ہے، انٹرنلی کہیں پہ بھی یہ ایک کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہے، اور یہی ایک کنڈیشن ہوتی ہے جو کہ یعنی کہ خطرے کی بات ہوتی ہے۔ اس کو جو ہے ٹائم پہ ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ احتیاطی تدابیر پر اگر بات کریں جو کہ بہت ضروری ہے، جس کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ صفائی اور بروقت سپرے یا جہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے اس کو ختم کرنا ہی ہم یعنی کہ اس قدر ضروری ہے کہ ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ تو بارشوں کے بعد جو جگہ جگہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، وہاں پر سپرے کرنا چاہیے، گھروں میں سپرے کرنا چاہیے، کمروں میں سپرے کرنا چاہیے، بچوں کو خاص طور پر مچھردانی میں سلانا چاہیے، اور یعنی کہ ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ بارشوں کے بعد جو گھروں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اسپرے وغیرہ کا، یعنی کہ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملیریا سے بھی زیادہ شدت والی اور خطرناک قسم کی بیماری ہے، اور شروع میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں، وہ یا تو اسے فلو سمجھنے لگتے ہیں یا دیگر انفیکشن وغیرہ، اور ڈینگی کو سمجھنے میں کافی جو ہے دیر ہو جاتی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ان دنوں خاص طور پر جب بخار یا اس طرح کی علامات سامنے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ملیریا یا پھر ڈینگی وائرس کا جو ہے ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو شروع میں ہم IgM اینٹی باڈیز یا IgG اینٹی باڈیز سے اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈینگی NS1 جو ہے اس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، اس ٹیسٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر پرانے کیسز ہوں تو PCR کا بھی اس میں یعنی کہ سہارا لیا جا سکتا ہے۔ ڈینگی کے علاج کے بارے میں اگر بات کریں تو اس کا کوئی خاص اسپیسیفک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور عام طور پر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے ہاسپٹلز میں یا دیگر جگہوں پہ کہ پیراسیٹامول کا استعمال کیا جاتا ہے بخار کو کم کرنے کے لیے،
اس کے علاوہ اس میں بہت زیادہ ویکنس آ جاتی ہے، فلوئڈ وغیرہ کی کمی، ڈی ہائیڈریشن، تو فلوئڈ کی ڈرپس وغیرہ لگائی جاتی ہیں، اور یعنی کہ پین کلر وغیرہ یا پیراسیٹامول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو جلد سے جلد تشخیص کیا جانا چاہیے، بر وقت جو ہے ٹیسٹ کی طرف جانا چاہیے، جیسے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ آئی جی ایم یا آئی جی جی اینٹی باڈیز سے ہم اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، یا پھر ڈینگی NS1 سے کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ ہم CBC کا تجزیہ کرتے ہیں، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کا، تو اس میں اگر پلیٹلیٹس کی مقدار جو ہے وہ کم ہے تو ہم ڈینگی کی طرف جو ہے وہ سوچ سکتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بر وقت اگر تشخیص کر دیا جائے تو خطرے سے ہم جو ہے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم سیکنڈ آپشن کے طور پر ہومیوپیتھک میڈیسن کی بات کریں کہ وہاں پر ہمارے پاس کیا آپشن ہے، تو وہاں پر بالکل جو ہے میڈیسن موجود ہے، سمٹم یعنی جتنی بھی ڈینگی کی سمٹمز ہے، سمٹم وائز بھی ہمارے پاس میڈیسن موجود ہے، یا اگر کسی جگہ پر یعنی ڈینگی کے کیسز آ رہے ہیں تو وہاں پر ایز اے پریونٹیو بھی ہم کچھ میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب علامات کے مطابق اگر تو ہڈیوں میں بہت زیادہ درد ہے تو یوپیٹوریم پرپ ہمارے پاس ایک خاص قسم کی میڈیسن ڈینگی کی بن جاتی ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر جسم میں درد اور بے چینی کے ساتھ جسم پر داغ دھبے، سرخ قسم کے دھبے آ جائیں تو رسٹاکس کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اس میں ملیریا آف ایک ایسی میڈیسن ہے جو کہ ملیریا میں بھی کام کرتا ہے، چونکہ وہ بھی مچھر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ڈینگی میں بھی ملیریا آف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم ایشو، چاہے لوگ ہاسپٹلائز ہیں، وہاں ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، لیکن جن لوگوں کے پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں وہ بہت زیادہ خطرے میں ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہوتا ہے، اور وہاں پر پھر پلیٹلیٹس کی ڈرپس وغیرہ لگانے کی تجویز دی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک میڈیسن ہے کروٹیلس ہاریڈس، اگر اس کا استعمال کر دیا جائے تو جو پلیٹلیٹس ہیں وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود سے علاج کرنا شروع نہ کریں، بلکہ ایک آئیڈیا دینا ہے کہ اگر ایسی کنڈیشن سامنے آتی ہے تو اس میں آپ کے پاس سیکنڈ آپشن کے طور پر ہومیوپیتھک میڈیسن کی آپشن بھی ہے۔ بہت شکریہ۔